بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ فضل ربی، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب۔ آج ہم موجود ہیں راولپنڈی میں اور ہمارے ساتھ پاکستان نظریاتی پارٹی کے بانی اراکین میں ملک وقاص ایوان جو کہ پروفیسر بھی ہیں موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں فضل بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جی، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ نظریاتی پارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا، جب کہ پاکستان میں اور تقریباً 100+ جماعتیں ہیں، تو نظریاتی پارٹی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ نظریاتی پارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا جب کہ 100 سے زائد سیاسی جماعتیں موجود ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید جب ہم نے پارٹی کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اور کچھ اپنے قریبی حلقوں میں ڈسکس کیا تو تب سے یہ کوسچن ہو رہا ہے۔ بالکل درست بات ہے کہ 100 سے زائد جماعتیں موجود ہیں، کچھ اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، کچھ علاقائی جماعتیں بھی ہیں، کچھ ملکی سطح کی جماعتیں بھی ہیں، لیکن کوئی بھی جماعت نوجوانوں کی اور نظریاتی لوگوں کی مکمل نمائندگی اس وقت نہیں کر رہی جو ملکی سطح کے اوپر کام کر رہی ہو۔ میری نظر میں تو کوئی علاقائی سطح کے اوپر بھی کام نہیں کر رہی۔ تو ہمارا اسٹیٹس پارلیمنٹ کے نام سے جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، جو سیٹ اپ تھا، تو ہم نے تقریباً 10 سال اس سیٹ اپ کے اندر لگائے، 8 سال تقریباً لگائے، پھر یہ 2 سال تقریباً 1.5 سال ہو گیا پاکستان نظریاتی پارٹی آنورڈز کیری کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک سٹرکچر ہمارا موجود تھا، یعنی آپ کہیں کہ پاکستان کی 90% سے زائد تحصیلوں تک ہمارا سٹرکچر موجود تھا اس اسٹوڈنٹ سٹرکچر کا۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ ہم نے بہت سارے کام کیے، یعنی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ، بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، پاکستان اپنا عورت مارچ کے اوپر پابندی لگانے والے، میرا آج بھی سگنیچر موجود ہے اس لیٹر کے اوپر جس میں اسلام آباد میں عورت مارچ کے اوپر پابندی لگی تھی۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے ایشوز پہ کام کیا، اسٹوڈنٹ ایشوز پر۔ آپ خود جانتے ہیں بہتر کہ 2020 کے اندر جب کووڈ آیا تو پورے پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز کے جو چارجز ہیں وہ ویو آف کرائے، اور میں تفصیل میں نہیں اس طرف جانا چاہتا۔ تو وہ پھر ہم نے فیل کیا کہ اب ہم پریکٹیکل ہو گئے الحمدللہ، تو یعنی ہم کیا کریں گے؟ یا تو ہم کسی اور پارٹی کے اندر جائیں گے، بلاول صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جی بھٹو کے نعرے لگائیں گے، یا مریم صفدر، بلکہ مریم صفدر کو بھی چھوڑ دیں، اب ان کے صاحبزادے تشریف لے آئے ہیں تو ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے تو نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، یا عمران خان صاحب کے پیچھے فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کریں گے اور سمجھیں کہ مطلب ہے ان کے جلسوں میں جا کے ڈانس ڈوس کریں گے۔ تو پریکٹیکلی نظریاتی لوگوں کا جو ایک سیٹ اپ ہے، یا جو ہم جو ایک نظریہ لے کے چل رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر ہم چینج لانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کو بنایا جائے۔ اور الحمدللہ اتنا اچھا رسپانس، یعنی جتنا پچھلے 1 سال کے اندر، کل ہی ہمارا یوم تاسیس مکمل ہوا، اناؤنس ہم نے 24 جنوری کو کیا تھا پاکستان نظریاتی پارٹی کو 2022 میں، تو اتنا اچھا رسپانس آیا ہی اس وجہ سے کہ ایک تو ہمارا سٹرکچر بہت اچھا تھا، اور دوسرا ہمارا جو منشور ہے، جو ایجنڈا ہے، جو کانسیپٹ ہے ہمارا، وہ بہت الحمدللہ اچھا ہے۔ تو یہ بنیادی ریزن تھی کہ نظریاتی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا۔ پاکستان نظریاتی پارٹی سے آپ امیدوار بھی آئیں گے؟ اس کو فی الحال سمجھیں کہ صیغہ راز میں رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر اس جگہ پہ، ضروری نہیں امیدوار کے طور پہ اسمبلی کے اندر جائیں، یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی جگہ، جب اس ملک کو ہماری ضرورت ہوگی، جب اس جماعت کو ہماری ضرورت ہوگی، تو ہم پہلے بھی ہمیں فرنٹ لائن پہ آپ نے دیکھا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ فرنٹ لائن پہ دیکھیں گے۔ آپ نے کہا کہ 1 سال ہوا ہے آپ کی جماعت کو بنے ہوئے، اتنے کم عرصے میں پورے پاکستان میں اس کا نام بھی بن گیا، بلکہ پاکستان کیا انڈین میڈیا بھی آپ کو کوریج دے رہی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہوتا یہ ہے جی کہ بیسیکلی 1 سال تو ہمیں پاکستان نظریاتی پارٹی کو بنائے ہوئے ہوا نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری 10 سالہ اسٹرگل ہے۔ میں 2017 کے اندر اپنی یونیورسٹی چھوڑ چکا تھا، اور اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس، شہید بھائی جو ہمارے چیئرمین ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے، وہ 2012-13 سے اپنے کالج دور سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر تھے، اور پھر یعنی اسٹوڈنٹ ایشوز کو دیکھنا۔ تو یعنی یہ جو پاکستان نظریاتی پارٹی ہے وہ تو بالکل اس کو 1 سال ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہماری 10 سالہ محنت موجود ہے، اور وہ ہمارا وہی اسٹرکچر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ
90% سے زائد پاکستان کی تحصیلوں میں، چاروں صوبوں کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، کشمیر کے اندر، یعنی پورے پاکستان میں، ایون الحمدللہ آؤٹ آف پاکستان بھی جو فارن چیپٹرز ہیں ہمارے، تو وہ آلریڈی سیٹ اپ تھا. ہم نے بس اس کو کنورٹ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر اور اس کو ایک رجسٹرڈ پلیٹ فارم بنایا کہ تاکہ کل کو کم از کم جو نوجوان الیکشن میں آنا چاہتے ہیں یا جیسے ہم خود پریکٹیکل پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کم از کم اپنا پلیٹ فارم ہو، بلکہ ہم لوگوں کے پیچھے نعرے نہ لگیں. تو مقبولیت الحمدللہ جی، حق سچ کی بات کریں تو مقبولیت اللہ کی ذات عزتوں سے نوازتا ہے. لیکن حق سچ کی بات کرنے والے تو آئی تھنک بہت سارے ہیں اور بھی ہیں، لیکن وہ اتنے کم عرصے میں اتنے مقبول نہیں ہوتے. اس کے علاوہ آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے فادر جو ہیں وہ آرمی سے ہیں، اور آپ کی پارٹی کے اہم رہنماؤں میں کچھ ایسے رہنما ہیں جن کے والد، جن کے چچا تایا آرمی سے ہیں، ISI سے ہیں. تو ہم یہ کیسے سمجھیں گے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسی سپورٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیں جی، اس کا بڑا خوبصورت جواب ہوتا ہے. یعنی کہ نا ہم پہ یہ جو آپ بات ابھی کر رہے ہیں، یہ بہت دفعہ پہلے بھی اسی طرح ہو چکی کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس پارٹی کو لانچ کیا. ایک تو یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہوتا نا تو ہم لوگوں کے لیے دھرنے دے رہے ہوتے، ہم لوگوں کے لیے جلوس نکال رہے ہوتے، ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ کسی بھی پریشر گروپ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے. دوسری بات یہ کہ ایجنسی اگر سپورٹ کرتی بھی ہے نا تو ہماری اپنی ایجنسی ہے نا. رات تو سپورٹ نہیں کر رہی، موساد تو سپورٹ نہیں کر رہی، کسی باہر ملک کی ایجنسی تو سپورٹ نہیں کر رہی، ہماری اپنی ایجنسی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم پریکٹیکل لوگ ہیں جی. ایجنسی جن کو سپورٹ کرتی ہے وہ 6 ماہ کے اندر، سال کے اندر فرنٹ لائن پہ آتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے گھسیٹ کے پیچھے لے جائے جاتے ہیں. سافٹ ویئر بھی ان کے پھر اپڈیٹ کر دیے جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری اسٹرگل ہے، 8-10 سال ہم نے گراؤنڈ پہ محنت کی ہے. آپ بخوبی اس سے واقف ہیں. میں بذات خود اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر رہا، شہیر بھائی انجمن طلبہ اسلام کے اندر ہے. ہمارے جتنے بھی اس وقت جو کہہ لیں کہ کی پوزیشنز پہ لوگ ہیں، ان سب لوگوں نے اپنی یعنی زندگی کے اندر جب گرلز کالج کے باہر لوگ چٹے پھینک رہے ہوتے تھے یا موٹر سائیکلوں پہ ویلنگ اٹھا رہے ہوتے تھے یا لڑ بازی کر رہے ہوتے تھے، ہم اس وقت بھی پاکستان کا، آج بھی یہ دیکھیں یہ جھنڈا پاکستان کا ہمیشہ سے ہی میرے سینے کے اوپر اسی طریقے سے الحمدللہ سجا ہوا ہے. تو ہم نے کافی پریکٹیکل کام کیا جی الحمدللہ، اور اسی وجہ سے ہم یعنی بڑے کھلے دل کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ جا کے عوام کے اندر بیٹھ سکتے ہیں. اور ہم عوامی لوگ ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے پریکٹیکل انشاءاللہ جب الیکشنز آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی پاکستان کی ایک بڑی واضح اور بڑی قوت بن کے انشاءاللہ سامنے آئے گی. مستقبل میں آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2023 کے انتخابات میں آپ حصہ لیں گے، تو مستقبل میں اگر کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑ گیا تو آپ کس پارٹی سے اتحاد کریں گے؟ کوئی بھی ایسی جماعت جی جو پاکستانیت کی بات کرتی ہے، جو میں اب کسی ایک کو نامینیٹ کروں گا تو یعنی پہلے سے ہی چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کانسیپٹس بن جاتے ہیں. لیکن بالکل اتحاد ہو سکتا ہے، ہر اس جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہم سمجھیں گے کہ ہم پریکٹیکلی اسمبلی کے اندر آ کے جو ہم ایک منشور لے کے آئے ہیں، جو ہم جس ایجنڈے پہ ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا ہے اس کو ہم منوا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، بات کرنا، نعرے لگانا یا تقریر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ آپ عوام کے اندر کریں گے، لوگ ہو سکتا ہے آپ کو سن لیں، ہمیں سنتے ہیں لوگ، ہماری بات مانتے ہیں لوگ، تو ہمیں وہ ووٹ دیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم اسمبلی کے اندر اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم اس بل کو پاس کرا سکیں، پریکٹیکلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکیں، تو اس تک فائدہ کوئی نہیں ہوگا.